قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع سے طریقہ کار چلا رہا ہے کہ جو علماء ہیں ان کا کسی نہ کسی مسئلہ میں صوفیاء کے ساتھ اختلاف رہا. جو صوفیاء ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلہ میں علماء کے مد مقابل کھڑے رہے. دنیا میں کوئی ایسا صوفی نہیں ہے جس کی عظمت و شان ایسی ہو کہ ہر مفکر ہر محدث اس سے اظہار عقیدت کرتا ہو. اور دنیا کا کوئی ایسا صوفی نہیں ہے جو ہر عالم اور ہر فقیہ سے محبت کرتا ہو یا کسی عالم یا کسی فقیہ سے اس کی عقیدت کی انتہا ہو. ایک ہی ہستی پوری دنیا میں جب وہ بحیثیت عالم اپنا رخ دکھاتے ہیں تو صوفیاء سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب اپنا صوفیزم دکھاتے ہیں تو علماء ان کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا کا کوئی صوفی ایسا نہیں جو ان سے عقیدت نہ رکھتا ہو، اور دنیا کا کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ ایسا نہیں جو ان سے محبت نہ رکھتا. یہ ایک ہی پوری مملکت اسلامیہ میں ایک ہی ہستی ہے جس سے ہر عالم محبت رکھتا ہے، ہر فقیہ محبت رکھتا ہے، ہر محدث محبت رکھتا ہے، اور ہر صوفی محبت رکھتا ہے. اور اس عظیم شخصیت کا نام ہے پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے فقہاء پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سامنے دست بدستک کھڑے. صوفیاء تو ویسے ہی ان کے سامنے کھڑے. ان کا نام ہی پیر پیرا یعنی پیروں کے پیر. جتنے بھی پیر ہیں ان کے سب سے بڑے پیر جو ہیں وہ غوث اعظم رضی اللہ. اس میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، ان کے بعد جتنے پیر آئے غوث اعظم رضی اللہ ان کے پیر ہیں. سارے پیروں کی پیریاں دربار علی میں اور دربار ابوبکر صدیق میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، اور ابوبکر صدیق اور سیدنا علی المرتضیٰ کی جو مریدی ہے وہ رسول اللہ کے دربار کی. تو سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک استاد گرامی وہ بڑی اصلاحی گفتگو میں یہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہر پیر دو جہتی ہوتا ہے. اپنے پیر کا مرید ہوتا ہے اور اپنے مرید کا پیر ہوتا ہے. تو آدھا وہ مرید ہوا، آدھا وہ پیر ہوا. آدھا مرید ہوا، آدھا کا. پوری دنیا میں صرف کامل پیر ایک ہی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کے مرید نہیں. انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم کی ذات اقدس سے ملتا ہے. تو یہ ان کی عظمت و شان ہے. ان کا شیخ عبد القادر جیلانی جن کا ذکر کرتے ہوئے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث الثقلین. کیا نام ہے ان کا؟ غوث الثقلین. کیا نام ہے؟ غوث الثقلین. اس کا مطلب ہے انسانوں کی بھی غوث ہیں اور جنوں کی بھی غوث ہیں. جتنے انسانوں میں ولی
ابدال اوتاد جتنے بڑے بڑے انسانوں میں پیر اور قرب بارگاہ الہی والے ہیں، غوث اعظم ان کے سردار ہیں۔ جتنے جنوں میں بڑے بڑے علماء اور محدثین اور فقہاء اور مشائخ اعظام اور ولی کامل گزرے ہیں، ان سب کے بھی شیخ عبد القادر جیلانی، اس لیے کہتے ہیں غوث الثقلین۔ کیا کہتے ہیں؟ غوث الثقلین۔ یہ آپ کا ایک خوبصورت نام ہے جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اب میں تھوڑا سا ان کا ماضی سنا دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، بہت بڑا مجاہد تھا، وہ مجاہدے میں کئی دن بھوکا رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ لبِ سڑک چل رہا تھا، پانی بہہ رہا تھا، اس پانی سے اس کو ایک سیب ملا، اس نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اس کا مالک یہ کہے کہ تو نے میرا سیب کھایا تو لا سیب دے۔ تو جب میرے پاس وہاں سیب نہیں ہوگا تو وہ کہے گا سیب کے بدلے کی نیکیاں دے، تو وہاں تو ایک ایک نیکی قیمتی ہے، تو میں کیسے اپنی نیکیاں دوں گا، کیسے میں اپنی دنیا کی محنت اس کے اندر بانٹوں گا؟ تو میں آج ہی سیب والے سے سودا کر لیتا ہوں۔ اس کے پاس گئے اور کہا میں نے اس طرح تیرے باغ سے ٹوٹا ہوا ایک سیب جو پانی میں بہتا ہوا گزر رہا تھا وہ میں نے کھا لیا، تو بتا مجھے اس کا کیا جرمانہ دینا پڑا؟ وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے بڑے غور سے دیکھا کہ یہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے آیا ہے، لوگ تو لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں، تو یہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ معافی نہیں ملے گی، معافی اس کے لیے میری 2 شرطیں ماننی پڑے۔ کہا کیا؟ کہا پہلی شرط کہ 12 سال میری خدمت میں رہ کے اس باغ کی نگرانی کر۔ کہا پھر اس کے بعد معافی ملے گی؟ کہا نہیں، اس کے بعد ایک اور شرط ہوگی، وہ مانو گے تو پھر معافی ملے گی۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ 12 سال گزارے وہاں پہ، پھر وہاں پہ 12 سال کے بعد کہا کہ اب مجھے رخصت ہے۔ کہا نہیں، اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، منہ سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان۔ آج تو لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا رنگ کیسا ہے، کان کیسے ہیں، ناک کیسا ہے، اس کی گفتگو کا سٹائل کیسا ہے، آنے والے مہمانوں کو اس نے ڈیل کیسے کیا، اس نے لباس کیسا پہنا ہوا۔ یہ وہ غیر معیاری سٹیٹس ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں۔ ان قباحتوں کی وجہ سے لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں رہ کے بوڑھی ہو جاتی ہیں اور نکاح نہیں ہوتے ان کے۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری بیٹی کا رشتہ منظور ہے، بتا سیب معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں، اگر تو میری بیٹی سے نکاح کر لے گا تو سیب معاف ہو جائے گا۔ نکاح ہو گیا۔ جب تنہائی میں اور خاتون کے پاس گئے تو وہاں آنکھوں سے صحیح خاتون نظر آئی، ہاتھ پیر سلامت نظر آئے، تو واپس آ گئے۔ کہنے لگے اپنے سسر سے، میاں جی یہ تو عورت لڑکی صحیح ہے، آپ نے تو کہا تھا یہ اندھی ہے۔ کہا میں نے اندھی اس لیے کہا کہ اس نے آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا کبھی۔ بہری میں نے اس لیے کہا کہ کوئی بری بات نہیں سنی۔ گونگی میں نے اس لیے کہا کہ خلاف شرع کوئی بات کی نہیں۔ اور اپاہج میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں اس نے۔ باپ سیب معاف کروا رہا ہے، ماں اتنی زبردست تربیت یافتہ ہے، اس کی آنکھ میں آج تک غیر محرم بندہ کوئی نہیں آیا، کان میں کوئی چغلی اور غیبت نہیں گئی، اسلام کے منافی جگہوں پر کبھی نہیں گئی۔ اس نیک بندے کا نیک عورت سے نکاح ہوا جس کا ابا جان بھی نیک تھے۔ ان
ایک میاں بیوی کو جو اللہ نے اولاد دی ان کا نام تھا عبد القادر جیلانی. اتنے نیک ماں باپ کی یہ اولاد. حسنی حسینی سید ہے. حسنی حسینی سید بہت بڑا اعزاز ہے. ماں بھی رسول اللہ کے خاندان کی، باپ بھی رسول اللہ کے خاندان. ویسے لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی نسل چلی آگے، امام حسن کی نسل نہیں چلی. یہ کس نے کہا ہے؟ ایسی کسی نے ہوائی چھوڑ دی. اتنا بڑا بابا، اتنا بڑا شیخ، اتنا عظیم انسان جس نے دنیا میں توحید کا پرچم بلند کیا، وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، اور ان کا نام ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ حسنی سید ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ حسنی بھی سید ہے، حسینی بھی سید ہے. اور جو حسنی حسینی ہو اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. کیا کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین. حسنی حسینی سید. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. ماں بھی رسول اللہ کے خاندان کی، باپ بھی رسول اللہ کے خاندان کی، اور دونوں ولی کامل، نانا ولی، نانی ولی، دادا ولی، دادی ولیہ. ایک اللہ کے مقرب لوگوں کا خاندان ہے. اس میں ایک بندہ پیدا ہوا، اس کا نام ہے عبد القادر. اللہ اکبر. رمضان میں پیدا ہوا، رمضان میں پیدا ہوا. اور پتہ کیا، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچے، ان کو پانی پلا دو تو پانی پی لیتے ہیں، ان کو دودھ پلا دو تو دودھ پی لیتے ہیں، ان کو پیڈیا لائٹ پلا دو تو وہ پی لیتے ہیں، شہد کھلا دو تو وہ چاٹ لیتے ہیں، اور روٹی نرم کر کے کھلا دو تو اب دودھ چاہے نیسلے کا پلا دو، چاہے حلیب والوں کا پلا دو، چاہے گائے کا پلا دو، چاہے بکری کا پلا دو، پی لیں. کیوں؟ وہ بچہ ہے. وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو وہ سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے. سارا دن عقل مانتی ہے بات؟ عقل میں بات نہیں آتی. عقل میں بات ہے، بچہ چھوٹا سا اور وہ دودھ نہ پیے. اس کو تو جب بھوک لگنی ہے اس کے منہ میں جو ڈالے ہوئے اس نے کھانا ہے. لیکن اگر ہم قرآن مجید پڑھنے والے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا جس بچے کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کا پابند بنا دے، عقل سلیم دے دے، چاہے وہ پہلے دن کا ہو، وہ کرتا وہی ہے جس کا اللہ اس کو حکم دیتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اب پیدا ہوئے تو سحری سے لے کے افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے. سحری سے لے کے افطاری تک. اور اگر میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، میری صحبت جو ہے علم والے لوگوں کے پاس نہیں رہی، میں کبھی علمی حلقوں میں نہیں بیٹھا تو لو جی یہ کیسے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا، الہام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. پھر جب آپ کو اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. پھر اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اور نہ خوف کرنا نہ غم کھانا. إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم واپس بھی تیری طرف لے کے آئیں گے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بھی بنائیں گے. دل میں القاء کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے تابوت میں ریشم بچھا کے تو آپ نے اس کے اندر ڈال کے تو بھیج دیا. اب وہ تابوت میں ریشم بچھا کے اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں فرعون کے گھر گئے، انہوں نے اٹھا لی. ایک لمبی بات ہے، میں خلاصہ سنانے لگا اس کو. اب جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ روئے، تو فرعون کے محل میں جتنی دائیاں تھیں اس نے ایک ایک کر کے بلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. وہ دودھ پلا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے. تو بچہ جب بھوکا ہو اس کو تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، وہ تو کہتا دودھ لاؤ، کچھ پلانا ہے تو پلاؤ. موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے.
تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں پیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہہ کے آ رہے تھے نا، تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام آپ پہ آپ کی والدہ کے علاوہ ساری عورتیں حرام ہیں۔ اب وہ کس میں ہے؟ پنگھوڑے میں، وہ اس میں تابوت میں، تو تابوت کے تو بچے کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے بندے، جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے اس وقت شعور کون دیتا؟ اللہ دیتا۔ جب اللہ 2 سال کے بچے کو شعور دے سکتا ہے تو اللہ 1 دن کے بچے کو بھی شعور دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔ اس نے شعور دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیارے موسیٰ آپ نے دودھ نہیں پینا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا۔ اس نے شعور دیا، اس نے شعور دیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پگوڑے میں کلام شروع کر دیا، فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پگوڑے میں کلام، عیسیٰ علیہ السلام نے پگوڑے میں کلام شروع کر دیا۔ تو شعور بچوں کو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ 1 دن کے بعد دے دے، 1 سال کے بعد دے دے، 2 سالوں کے بعد دے دے، جب شعور دے دے تب بچے کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ساتھ دودھ نہیں پیا تو یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے، یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، متقیوں اور پرہیزگاروں کے امام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ کی جو ساری زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے اور غوث اعظم اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے ایک ہی خاندان، دونوں کا ہے ایک ہی خاندان، ایک قدرت کا مظہر ہے، دوسری قدرت کا جلوہ ہے۔ تو آپ نے پیدا ہوتے ساتھ دودھ نہیں پیا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنا بڑا ایشو بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فضل و کرم کیا، پیدائشی ولی تھے آپ، پیدائشی، اس کے باوجود آپ نے علم سیکھا اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کو مسئلہ واضح کر دیا، علم کے بغیر کسی کی زندگی نہیں ہے، علم کے بغیر زندگی نہیں، علم ہوگا، اس علم پر عمل کریں گے تو اللہ کا قرب ہوگا، اور جنہیں پیدائشی طور پر اللہ کا قرب تھا انہوں نے بھی علم حاصل کیا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا، سب کا علم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات کی بارشیں کی، پھر اللہ تعالیٰ سفر معراج پہ لے گیا اور اپنا دیدار بھی کروایا۔ جب واپسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور دعا کرنے لگے، یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اس کا مطلب ہے علم کوئی اور شے ہے، ولایت ملنے کے بعد بھی علم کی ضرورت ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی نئے سے نیا علم، اس کی انسان کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور جو جو یہ علم حاصل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بڑی آپ کی محنت اور مشقت والی زندگی، ہم ہیں شخصیت پرستی کی انتہا میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ ہم نے جس بندے کو ایک دفعہ مان لیا نا، پھر اس کے بعد ہم نے کسی کو نہیں مانا، اس کے بعد اسلام اس کا قائل نہیں، اسلام قائل ہے ہر اس بندے کو مانو جس کو اسلام نے عزت کا تاج عطا فرمایا۔ نام لیا، بہت بڑا نام ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا کا، بہت بڑا نام، اور بڑے صغیر پاک و ہند میں انہوں نے رسول اللہ کی محبت کا جھنڈا گاڑا۔ جس وقت اسلام کی کشتی ڈگمگا رہی تھی تو انہوں نے اپنی محبت کے لنگر پھینک کر اپنی قلم کا دریا بہا کر اس کشتی کو سہارا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت جیسی کئی ہستیاں اسلام کو عطا فرمائی، یہ حرف آخر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں، ان سے اوپر محقق اسلام، محقق علی الاطلاق، شیخ المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی،
بڑا ان کا نام، برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند، حضور کی برکت ہے ہند میں. آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ عبدالحق جاؤ ہندوستان میں جا کے ہمارے دین کا کام کرو. عرض کی کہ میں تو حضور یہاں آپ کے پاس ہوں، یہاں رہتا ہوں، آپ کی قبر شریف کی زیارت ہوتی، تو ہندوستان چلا جاؤں گا تو آپ کے روضہ کی زیارت کیسے کروں؟ فرمایا تم وہاں جاؤ، ہم روز زیارت کروائیں گے، جاؤ کام تو کرو. غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر، جلوہ. 1000 علوم آپ نے سیکھے ہوئے تھے. کتنے علوم؟ ان 1000 علوم کے ہمیں نام نہیں آتے جو سارے علوم آپ کو آتے تھے، سارے علوم آپ کو آتے تھے. اتنی بڑی شخصیت، اور وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. آپ کے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال جنگلات میں گزارے. کتنے سال؟ 25 سال. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں رسول اللہ کی امت میں، ان کی تربیت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام مقرر تھے. ان کو صبر کی تبلیغ کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے صبر میں. 25 سال جنگلات میں گزارے. پھر آپ نے 25 سال، ایک روایت میں 25 سال تھا، ایک میں 40 سال آتا، عشاء کی نماز والے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 15 سال ہر رات میں آپ نے قرآن مجید ختم کی. 15 سال ہر رات میں نماز عشاء کے بعد قرآن شریف شروع کیا اور فجر تک سارا قرآن شریف پڑھا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات میں قرآن شریف پڑھتے تھے. ان لوگوں کو عشق تھا قرآن مجید، ان لوگوں کو عشق تھا. ایک دن آپ فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں داخل ہونے لگا اس ارادے سے کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا، تو شیطان آ گیا وسوسہ ڈالنے. کہنے لگا عبد القادر، یہ تیرے اس دل کا بھی، یہ تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ساری رات تو قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو بھی سکون دے نا، یہ تیرا جسم ہے، تھک جاتا ہے. ایسے آپ نے قدم اٹھایا ہوا تھا اوپر زینے پہ رکھنے کے لیے، تو وہاں کھڑا کر دیا، ہوا میں رکھا نہیں، اور سورۃ فاتحہ شروع کی، پھر سورۃ بقرہ شروع کی، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، پڑھتے 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 والناس کی سین تک چلے گئے. پھر اگلا پاؤں رکھا. آپ فرماتے 2 بار مجھے شیطان نے وسوسہ دیا، ورغلایا، اس کے بعد کبھی نہیں. ایک دن فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسے بادل بن کے چل رہا تھا، تو بادل سے آواز آئی، عبد القادر آج کے بعد ہم نے تیرے لیے حلال و حرام کا فرق ختم کر دیا، جو چاہے مرضی کھا پی، ختم ہو گئی بات. تو آپ نے فوری طور پہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا، دھواں بن گیا، دھوئیں سے آواز آئی، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لی. اس مقام کے اوپر جب ولی قرب بارگاہ الہی کے قریب ہوتا ہے تو میں اس کو وسوسہ دیتا ہوں کہ حلال و حرام کا فرق ختم ہو گیا، اور اس کی ساری زندگی کی محنت برباد کر کے اس کو گمراہ کر دیتا. کہا عبد القادر میں نے اس مقام پہ 70 ولیوں کو گمراہ کیا، آج تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. آپ نے فرمایا ظالم یہ بھی تیرا حملہ ہے، میں اپنے علم سے نہیں بچا، میں اللہ کے فضل سے بچا، میں اللہ کے علم شلم، یہ بات کی ہے. پہلے انسان کو کون بچاتا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل. جب بندہ اپنے دل میں اس بات کو نقش کر لینا کہ میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جو میں بچا ہوا ہوں، تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. تو پھر غرور اور تکبر اس کے اندر نہیں آتا، غرور اور تکبر نہیں. سلیمان علیہ السلام کا درباری تخت لے کے آ گیا آصف بن برقی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. انہوں نے کہا جی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، ایسے آنکھ جھپکی نہیں تھی تو وہ کرسی کے نیچے آ گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پر اس کی اصلاح کر دی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کہہ رہا تھا انا، کہتا انا، اس نے بھی کہا انا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک، میں لاؤں گا.
اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرمائی کہ اس نے یہ جو کہا نا انا، تو کہیں انا بیچ میں نہ آ جائے. تو جب وہ لے آیا تو فرمایا پہلے تو کہہ رہا تھا انا، اب آ گیا تو اب نہیں انا کہنا، اب کہنا ہے ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہوا. یہ کس کا فضل ہوا؟ رب کا فضل ہوا. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور پھر اس کی طرف نسبت کر دینا، اس چیز میں ہماری بالکل تربیت نہیں، بالکل بھی تربیت نہیں. ہمیں کبھی خوشی ملتی ہے، کوئی مال ملتا ہے، کوئی اچھی شے ملتی ہے، تو کہتے ہیں جی بڑی محنتوں کے بعد مجھے یہ ملا، بڑی میں نے دن رات محنت کی. طالب علم سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے میٹرک میں کتنے نمبر آئے؟ کہ A+ گریڈ آیا، 1150 میں سے 1100 نمبر آئے. دن رات میں نے محنت کی، میں نے دن رات، اور اگر فیل ہو جائے تو بس میری قسمت ہی چاہیے میں لکھے. یہ کیا ہو؟ ہم الٹ ہو گئے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب بڑے اچھے نمبر آتے تو میں کہتا یہ اللہ کا فضل ہو گیا، یہ اللہ کا فضل ہو گیا. اور اگر میرے اچھے نمبر نہ آتے تو میں کہتا یہ میری شامت عامہ. میں نے اپنے طلباء کو جو نحو کی ابتدائی کتاب نحو میر پڑھ رہے ہیں، نہیں ثانیہ والوں کو جو ترجمۃ القرآن پڑھتے ہیں میرے پاس، میں نے انہیں نحو میر کے حاشیہ میں دکھایا ہے عبد الحکیم مشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو میں نے پوری کتاب کے اندر فوائد جلیلہ لکھے نا، یہ سب میرے اساتذہ کا کمال ہے، اور اگر کوئی غلطی پاؤ تو اس کی نسبت میری طرف کرنا، میرے اساتذہ کی طرف نہیں کرنا. یہ ہے تربیت، کہ جب کوئی اچھی شے ملے تو ہم اس کی تربیت اپنے بزرگوں کی طرف کریں، ہم اسلام کی طرف کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، اللہ کی طرف کریں. اور جب کوئی نقص اور کمی اور عیب والی شے آئے تو اس کی نسبت اپنی طرف کریں کہ یہ میرے شامت اعمال ہے. اب ہوا کیا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تیرا حملہ ہے نا، اس حملے سے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا. کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل نے بچایا. اور ہو بات بھی ایسے ہی، بات بھی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار بنا کے بھیجا. آپ جس کے لیے چاہیں حکم فرما دے کہ یہ جنت میں جائے گا تو وہ جائے گا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا. اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی کہ آپ اپنے جنت میں جانے کو بھی اللہ کے فضل کے اوپر محیط کر رہے ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ، میں ان کی زندگی کا خلاصہ بتانے لگا. ابتدائی 18 سال آپ نے اپنے شہر عراق جہاں آپ پیدا ہوئے وہاں گزارے، جیلان میں. وہاں سے آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی یونیورسٹیوں میں آئے. 25 سال کی عمر تک آپ نے وہاں علم حاصل کیا. 25 سال آپ نے جنگلات میں گزارے. انہی مجاہدوں میں آپ نے راتوں کو جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کی. انہی مجاہدوں میں آپ نے عشاء کی نماز والے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں تو پھر تہجد کیسے پڑھی؟ اس کے لیے تو سونا ضروری، اس کے لیے تو سونا ضروری. اگر نہیں سوئیں گے تو تہجد کی شرط نہیں پوری ہو. سونے سے تو نیند ٹوٹتی نہیں، سونے سے تو نیند نہیں ٹوٹتی. نیند ناقض وضو تو نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے کوئی بندہ سو جائے اور وہ بیٹھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھا، وہاں پہ بیٹھا رہے قائم ہو کے، پھر اٹھے تو اس کا وضو قائم کا قائم، پھر وہ اٹھ کے نماز پڑھ. وضو توڑتا ہے اعضاء کا ڈھیلا ہونا. جب ایسے چت لیٹ کے سو گیا، اعضاء ڈھیلے ہو گئے تو وضو ٹوٹ گیا. غفلت وضو توڑتی ہے. کیا توڑتی ہے؟ غفلت. جب ایک بندہ حالت تشہد میں قعدہ میں بیٹھ کر سو جائے اور 2 گھنٹے سویا رہے اور کہیں نہ گرے، پوری دنیا کی کتب حدیث چھان لے، فقہا کے قول پڑھ لے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو رسول اللہ کی بات دیکھی نا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے،
اور آپ کے بینی بینی خراٹے مبارک کی آواز بھی آ رہی تھی. تو پھر پوچھا حضور آپ نے تو وضو نہیں کیا، آپ تو آرام کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اینان و تنمان ولا ینام قلبی، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا رہتا ہے. وہ کیفیت اور تھی، اس کو یہاں معمول نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہے دو زانوں بیٹھ رہے. ایک نمازی حالت قیام میں سو جائے، حالت قیام میں کھڑا سویا ہوا، گر نہیں رہا، فقہائے کرام احادیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں اس کی نماز قائم، اس کا وضو نہیں ٹوٹا. نیند وضو نہیں توڑتی، نیند اعضاء کا ڈھیلا پڑ جانا، جسم کا بے اختیار ہو جانا، یہ وضو توڑتا. تو آپ دو زانوں بیٹھ کے ایک لمحہ کے لیے نیند بھی کر لیتے تھے تاکہ تہجد کی شرط پوری ہو جائے. تہجد بھی پڑھتے تھے اور ساری رات کا وضو بھی قائم رہتا تھا. پھر آپ دلیر بڑے تھے، اللہ اکبر، بہت دلیر تھے. پتہ کیوں؟ آپ ڈرتے نہیں تھے کسی سے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اس لیے ہمارے قائد، ہمارے بزرگ، ہمارے رہبر اور رہنما بندہ نچیز کے والد گرامی، وہ تبلیغ کے میدان میں 2 حرف کلیہ سمجھاتے ہیں. ماتے ہیں ڈرنا کسی سے نہیں، لڑنا کسی سے. دلیر ہو کے کام کرو، لڑو نہیں کسی سے، لیکن کام دلیر ہو کے کرو. لڑنے کی کیا ضرورت ہے اور ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ڈرنا کسی سے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ پڑھا رہے تھے سبق، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. طلباء سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سانپ چھت سے سانپ گرا نہیں سے، سب بھاگ گئے. آپ بیٹھے رہے، وہ ایسے کر کے اندر گیا، بل کھائے اس نے ادھر ادھر، پھر اٹھ کے چلا اور بیٹھے. جب وہ چلا گیا تو طلباء آ گئے، کہا حضور آپ ڈرے نہیں؟ فرمایا میرے قول و فعل میں تضاد نہیں، میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. میں اگر کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مت ڈرو تو میں خود بھی کسی سے نہیں ڈرتا. یہ جو میرے پاس آیا تھا نا سانپ، میں مطمئن تھا کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ مجھے کاٹے گا نہیں، اس لیے میں اطمینان سے. اگلے دن نماز ظہر کے لیے آپ مسجد کی طرف آ رہے تھے تو ایک بندہ ملا، کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہا میں وہی ہوں جو کل سانپ بن کے آپ کا امتحان لے رہا تھا. کہ آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ یہ خوف آپ کے دل سے کس نے نکالا تھا؟ آپ کی امی جان نے. کس نے نکالا تھا؟ امی جان. جب آپ گھر سے نکلے اپنی عملی زندگی کے لیے، ماں نے بے خوف کر دیا، کہا پتر جہاں مرضی چلے جو جھوٹ نہیں بولنا. یہ بے خوفی کی ابتدا ہے کہ کسی سے ڈرنا نہیں. ڈر انسان جھوٹ تب بولتا ہے جب ڈر جاتا، جب وہ پھنس جاتا پھر جھوٹ بولتا، اور جب وہ ڈرتا نہیں کسی سے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑتی. ڈر جاتا ہے تو جھوٹ بولتا. بچپنے میں ابھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو ڈاکو پڑ گئے، تو ڈرے نہیں. ہمارے بڑے بڑے جوان ڈر جاتے ہیں، خوف ہے نا کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں ہم یہ اس بندے نے پستول پکڑی ہوئی ہے تو گولی مار دے گا. اور آج کے دور میں احتیاط بھی یہی ہے، اگر وہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور میں آپ کو یہ یہاں ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، جو بندہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، موت کے علاوہ کوئی حادثات کو پیش نہیں آ سکتی دوبارہ گھر آنے تک. یہ تو آزمائش کر کے دیکھو. اگر کہیں راستے میں موت مقرر ہے وہ ضرور آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی چرسی، کوئی بھنگی، کوئی راستہ روکنے والا، کوئی راستہ کاٹنے والا آپ کے سامنے نہیں آئے گا. ہمارے حویلی لکھا کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر محمد حسین صاحب، وہ بتانے لگے کہ ایک دفعہ شروع میں ابتدا میں بابا جی جب حویلی لکھا تشریف لائے تو واپسی پہ جب وہاں سے نکلے نا تو اندھیرا تھا، اور حویلی لکھا کا جو راستہ ہے جنگل والا اس میں بڑے چور ڈاکو ہوتے. تو کہنے لگے کہ چور پڑ گیا ایک بابا جی کی گاڑی پہ، اور اس نے جناب پستولیں پکڑی ہوئی تھیں. تو جو ہی اس نے گاڑی روکی نا تو آپ دروازہ کھول کے فٹافٹ نکل کے اس کے سامنے، ہمارے پتر خیر ہے وہ انہی رات تن کو مشکل تو نہیں پیش آئی کی چاہیے رہی. اس سے دوبارہ ہمت نہیں ہوئی یہ پوچھنے کی کہ میں آپ کو لوٹنے کے لیے آیا.
اور پھر جب آپ دوسری دفعہ وہاں گئے تو اس نے سچی توبہ کری اور آپ کی بیعت بھی کی۔ اللہ کے ولی دلیر ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ چور اور ڈاکو دے کر ڈرے نہیں تھے، ماں نے ڈر نکال دیا تھا سارا۔ میں بیٹے جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ نہیں، یہ ابتدا ہے۔ جن کی مائیں دلیر ہوتی نا وہ پتر بھی دلیر ہوتی۔ امام بخاری نے 9 سال کی عمر میں گھر سے باہر قدم رکھا اور 17 سال تک پوری دنیا کے محدثین سے علم پڑھ کے واپس آ گئے۔ اور یہ وہ بچہ تھا جو پیدا ہوا تھا تو نابینا تھا۔ ماں نے دعا کی، یا اللہ یہ تو میں نے تیرے دین کے لیے لیا، آنکھیں دے گا تو کام ہوگا۔ اللہ نے ماں کی دعا سنی اور نبینا، پیدائشی نبینا کو آنکھیں عطا فرما۔ پھر وہ امام المحدثین بنے، 7.5 لاکھ حدیثیں انہوں نے یاد کی۔ مائیں دلیر ہوں تو پتر دلیر ہوتے ہیں۔ اور مائیں ہر وقت کنڈی لگا دیں اور دیکھیں باہر تو نہیں چلا گیا، کوئی یہ تو نہیں ہو گیا۔ بچے اسی لیے کہتے ہیں عرب والے اگر ہم عرب کی تاریخ پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ عرب والے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو کیوں دے دیتے تھے؟ جب وہ گھر سے دور جائیں گے، مشکل حالات میں رہیں گے، سخت ماحول میں رہیں گے تو بچے مجاہد بنیں گے، بچے مجاہد بنیں۔ اور جب وہ مخمل کے بستر کے اوپر لیٹیں گے اور ریشمی چمچ سے ریشمی لحاف اوپر لیں گے اور سونے کے چمچ سے کھائیں گے تو پھر وہ ان بندوں کو اپنی حفاظت کے لیے بندوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور جو بے خوف و خطر آزاد پھیرنے والے ہوں گے ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ بے خوف پھیرنے والے تھے، دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا، نہ کسی امیر سے ڈرتے تھے نہ غریب سے ڈرتے تھے۔ وہ وقت کا بادشاہ مستنجد باللہ، وہ جابر، وہ قوم کا خون نچوڑنے والا، وہ جب آپ کے سامنے اشرفیوں کی تھیلیاں بطور نذرانہ لے کے آیا نا، کہنے لگا حضور یہ آپ لے لیں، ہمیں کسی نے دی ہوتی ہیں تو کبھی نہیں چھوڑنی تھی۔ اللہ والوں کو پیسے کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ میں نے تربیت اشاق میں ایک واقعہ پڑھا، ایک بابا جی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، بال بڑے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں یا اللہ تو بھی ہمارا رب بے مثال ہے، تیرے ساتھ یاری لگائی ہے اور پیسے جیب میں نہیں ہے کہ میں خط بنا لوں۔ اللہ سے کہا ابھی یہ بات کی تو اللہ نے سارا درخت سونے کا بنا دیا۔ لالچ نہیں تھی دل میں تو کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے سونا لینا نہیں، اسی لیے تو سونا بنا کے دکھا۔ اگر ہمارے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی، ہمیں کوئی اشرفیاں دیتا، ہم کبھی نہ چھوڑتے، اس لیے کہ ہم نفس کے پجاری ہیں۔ اور ان کے دلوں میں اس طرح کی کوئی شے نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اس نے جب اصرار کیا آپ نے فرمایا یہ اگر تو مجھے دے رہا ہے نا تو دکھا، میں تجھے بتاتا ہوں، یہ تو مجھے تحفہ نہیں دے رہا، میری قوم کا خون ہے جو نچوڑ کے دے۔ آپ نے ایسے کر کے اس کو نچوڑا، اشرفی کو۔ یہ بھی آپ کی کرامت تھی، کوئی اشرفی کو نچوڑ کے تو اس سے خون نکال کے دکھائے، اس کا رس نکال کے مسور کی دال میں تو ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ جو مثال بنی ہوئی ہے نا، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال، اگر ہم اس مثال کی ہسٹری میں جائیں نا تو جو مسور کی دال پکانے میں مشہور تھا وہ اشرفی کا رنگ ڈالتا تھا اس میں، جس کی وجہ سے وہ مسور کی دال مزیدار ہو جاتی۔ تو بادشاہ کو اس کے لوگوں نے کہا یہ تجھے ایک دال بنانے پہ ایک اشرفی لیتا، ہمیں دے، ہم بغیر اشرفی کے تجھے دال بنا کے دکھائیں گے۔ تو جب بادشاہ نے ان کو ذمہ داری دی اور وہ لذت نہ آئی جو وہ دیتا تھا تو اس نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور، میں تو اس میں اشرفی کا رنگ ڈالتا ہوں، اشرفی کا رنگ ڈالتا ہوں، اس لیے وہ ٹیسٹ اور لذت بنتی ہے۔ تو غوث اعظم نے ایسے اس کو نچوڑا اور اس کے اندر سے خون کے قطرات بہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے بغداد میں رسول اللہ کی آل کا خوف نہ ہوتا تو تیرے سارے شہر کی گلیاں خون کی ندیاں بنا دیتا، جیسے آج بنی ہوئی، حلب میں بنی ہوئی، شام میں بنی ہوئی ہیں، عراق میں بنی ہوئی ہیں، فلسطین میں بنی ہوئی۔ یہ سب ان بے ایمان لوگوں کا کام ہے جو اپنے ملک کی صدارتوں پہ بیٹھ کے ملک کی وحدانیت کا نعرہ لگاتے۔ یہی شام، یہی حلب جب عراق پہ حملہ ہو رہا تھا تو بولتا نہیں تھا، آج مسلم امہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ میری مدد کرو، مجھے مارا جا رہا ہے۔ تو جب ایران پہ حملہ، جب
افغانستان پہ حملہ ہوا، نہ عراق بولا نہ شام بولا. اسی طرح یہود و نصارہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ملک برباد کرتے چلے جا رہے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے. ان کے حکمران صرف ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. حلب کے مسلمان اس لیے مر رہے ہیں کہ جب دوسرے مسلمانوں پہ جنگ تھی تو یہ آواز نہیں اٹھاتے تھے. اس کے بعد کسی اور کی باری آنی ہے اور اس وقت مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ آج حلب اور شام اور عراق اور فلسطین اور برما کی مدد کس نے نہیں کی؟ کیوں؟ ہر مسلمان ملک میں وہ سربراہ بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے سعودیہ، سب سے پہلے ایران. نہیں، سب سے پہلے مسلمان، اسلام. جب تک مسلمانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد اس کے بغیر کسی مسلمان ملک میں بچاؤ کرنے والا کوئی نہیں نظر آئے گا. یہ جتنے مسلمان ملکوں میں حکمران نظر آ رہے ہیں یہ یہود و ہنود کے گماشتے ہیں، بدماش ہیں جو مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتے. ایک حاکم وقت وہ تھا جس کا نام تھا عمر بن خطاب. وہ کہتے تھے میں یہاں مدینہ میں بیٹھا ہوں، شام کے علاقہ میں کوئی بکری کا بچہ مر گیا اور میری حکومت ہوئی تو اللہ نے اس کا جواب مجھ سے لینا ہے. یہاں تھر میں ہزاروں بچے مر جاتے ہیں. پاکستان کے ہسپتالوں میں بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے بے گناہ لوگ زمین پہ پڑے پڑے ٹھنڈے ٹھنڈے مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم بات کر رہے ہیں حلب کی مدد کرنے کی، ہم بات کرتے ہیں شام، فلسطین اور برما کی مدد کرنے کی. ہمارے حکمرانوں کے اندر تو اتنی قوت نہیں ہے کہ ایک بیان دے دے کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا. کیوں؟ ان کی روٹی کھاتا ہے. جو جس کا نوکر اور غلام ہوتا ہے، جو جس کے در کا ملازم ہوتا ہے، اس کو اپنے آقا کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں. منگتے ہیں سارے، اگرچہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے. اسلام کہہ رہا ہے المسلم جسم الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح. کہیں کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو دوسرے مسلمان کو اس کا احساس ہوگا. آج احساس اس لیے ختم ہو گیا کہ ہم غور کریں کہ ہم مسلمان بھی رہ گئے ہیں کہ نہیں. حلب میں جو ظلم کا ایک سیلاب چل رہا ہے، وہاں بم مارتے ہیں اوپر سے، اور یہ جو بشار الاسد ہے، خنزیر ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ پڑھا، اس نے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ کے نام کاٹ کے، اللہ کے نام کاٹ کے اپنے نام انٹر کروائے ہوئے. اتنی بے خبری میں ہم زندگی گزارے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ بے ایمان کون ہے. اتنا بڑا فرعون ہے. وہ فرعون ہوتا نا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ آج ہوتا تو آج کے فرعونوں کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا کہ مجھے تو یہ چیزیں کبھی پتہ نہیں چلی تھی جو تمہیں آتی. اس لیے مسلمان کے ملکوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا کہ مسلمان آج وحدانیت میں نہیں، مسلمانوں میں اکائی نہیں ہے، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، کمینے ہیں، لٹیرے ہیں، اپنی کرسیوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. جب اپنی فکر پڑی ہے تو اسلام کی فکر کس نے کری؟ ابو بکر صدیق بھی خلیفہ تھے، عمر بن خطاب بھی خلیفہ تھے، عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے، شیر شاہ سوری بھی خلیفہ تھا. اسلام پھیلایا انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. جب تک ہم اسلام نہیں پڑھیں گے، رسول اللہ کے ان عظیم لوگوں کا ذکر نہیں پڑھیں گے، ان نڈر اور بے خوف لوگوں کا ذکر نہیں پڑھیں گے، ہم کسی کرسی کے قابل نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں حکومت ہوتی کیا. جس کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، جس کو قرآن اوپر سے دے کے پڑھنا نہیں آتا، اس کو کیا پتہ ہے قرآن مجید میں کیا لکھا ہو. یورپ سے پڑے ہوئے آئے اور کہتے ہیں سر مانگو گے سر دیں گے، خون مانگو گے خون دیں گے، یہ حکمران بنیں گے. آج مسلمان پیچھے سے لے رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ایجنٹوں کو اپنا حکمران بنایا ہوا. ووٹ مانگنے کے لیے، اپنی اہلیت اور قابلیت ثابت کرنے کے لیے یہ الیکشن کمیشن میں اپنے فارم جمع کرتے ہیں نا، تو وہ آیت الکرسی سنتے ہیں، نماز سنتے ہیں، اور ہمارے وزیروں کو، مشیروں کو نماز نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی. پھر بھی اسلام کے عظیم ملک کے یہ سربراہ بنے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، عید کی نماز پڑھتے ہوئے، وزراء، مشیر، بڑے بڑے عہدیدار ساتھ والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا، میں نے اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. یہ حال ہے ہمارا. اس لیے تو ہم ذلت میں پڑے ہو. یہ
حاکم کے سامنے کھڑے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، فرمایا میری قوم کا خون نچوڑ کے لے آیا، تیرے سے میں تحفہ لوں؟ کہنے لگا اگر آپ نے کچھ لیا نہیں تو کچھ مجھے بھی تو دینا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا جی میں نے سیب کھانے ہیں، سیب کا موسم نہیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا، 2 سیب آئے، پہلے آپ نے خود کاٹا اپنے لیے، پھر اس کو دیا کاٹنے کے، تو اس کے سیب میں کیڑا لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا مجھے کیڑے والا دیا آپ نے؟ حاکم تو ویسے ہی بد لحاظ اور بے زبان ہوتا، وہ نہیں لحاظ کرتا کسی نیک کا، برے کا، اچھے برے کا، وہ نہیں لحاظ کرتا، اس کو اپنی کرسی کا لالچ ہوتا، اس کی وجہ سے وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاکم چارپائی پہ لیٹ کے آیا، چارپائی پہ اس کی چارپائی اٹھا کے لائے اور کہنے لگا حضور دعا کریں، مجھے عسر البول کی تکلیف ہو گئی، میرا پیشاب بند ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے۔ فرمایا میں ابھی کھول سکتا ہوں۔ کہنے لگا کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا مجھے آدھی سلطنت لکھ کے دے دو۔ لکھ دی اسے، دعا فرمائی، دم کیا، گھر گیا تو معاملہ ٹھیک ہو۔ کچھ 6 مہینے سال گزرا، اس کو پھر تکلیف ہو گئی، پھر آیا، آپ نے فرمایا آدھی سلطنت اور لکھ دو، پھر اس نے لکھ دی۔ تو آپ نے دونوں اس کو دکھائے، کہا فرمایا یہ تیری سلطنت کا مالک میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری سلطنت چاہیے نہیں، میں تجھے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس سلطنت پہ تو اتنا مان کرتا ہے نا، تیرے پیشاب کے 2 قطروں کے برابر ہے وہ، کہ وہ نہیں آئے تو انہیں اپنی پوری سلطنت مجھے لکھ کے دے دی۔ اس سلطنت پہ تو مان کرتا۔ اللہ والے حاکموں اور بادشاہوں سے نہیں ڈرتے، بات اللہ کی کرتے، بات اللہ کی کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سیب میں کیڑا اس لیے پڑ گیا کہ ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں چلا گیا، ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ میں حاکم سے ملوں، میں ماشاءاللہ جی تو کڈے چنگے ہو جی، میں پیچھے جاؤں تو کہتے ظالم ہے، گا منہ تو کیوں نہیں کیا، ضرورت نہیں تھی، میرے اندر یہ ضرورت نہیں تھی۔ اور اللہ والوں کے دلوں میں یہ ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ لوگوں سے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، صرف لوگوں سے نہیں وہ ڈرتے۔ آپ نے 40 سال تبلیغ کی، کتنے سال؟ 40 واز دیا، اور واز بھی یہ نہیں جیسے ہمارے واز ہوتا ہے، ایسا نہیں واز ہوتا۔ ہمارے واز کیسے ہوتا؟ ہمارے واز ہوتا ہے 1 بجے تقریر شروع ہوتی ہے تو میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، میں اکیلے ہی، تو پھر میں یہ کیمرہ لگا لیتا ہوں کہ چلو کوئی یہاں نہیں آیا تو گھر میں بیٹھ کے دیکھ لے گا، کوئی بیوی، کوئی ہماری بہن، کوئی ماں ہماری دیکھ لے گی، چلو کوئی اچھی بات اس کو سمجھ آ جائے۔ جب ہم واز شروع کرتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا، 1-2 چھوٹے چھوٹے بچے سے بیٹھے ہوتے، اور پھر جب آدھی بات گزر جاتی ہے تو پھر آ جاتے کچھ لوگ، کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ گل کی اتنا جوڑ گیا انہوں نے کی تھی، پہلے آئے ہوتے تو پتہ ہوتا یہ بات کس سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر جب 10 منٹ رہ جاتے تو مسجد بھر جاتی ہے، کیوں؟ ہمارا ذوق تعلیمی تربیت ہی نہیں رہا۔ 2 وجوہات، صرف 2 وجوہات۔ یہاں تو میں روز ہر جمعہ میں ایک ہی بات سناتا ہوں، یہاں تو میں ہر جمعہ میں ایک ہی بات سناتا ہوں، لوگوں کو حفظ ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ علامہ صاحب نے یہی تقریر کرنی ہے، اس لیے لوگ نہیں آتے۔ یار وہ کہتے ہیں کی گل ہے یار، مولویاں دی گلاں سننی ہے، چھڈو پڑے ایویں مارتے رہتے ہیں، انہوں نے کی سنانا، دنیا چاند تے پہنچ گئی، حالے بھی قرآن شریف پڑھ دے۔ یہی 2 باتیں، اور تو کوئی بات۔ ہم نے اپنے اور اپنی رعایا کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے عزیز و اقارب کے درمیان ایک اجنبی دیوار کھڑی کر دی۔ کس وجہ سے؟ اپنی سختیوں کی وجہ سے، اپنے تشدد کی وجہ سے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک فیچر پڑھا، ایک بندہ مسجد آیا، یہ بڑی توجہ کے لیے میں بات بتا رہا ہوں، توجہ کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ مسجد میں آیا، پہلی دفعہ آیا تھا مسجد، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کا موبائل بول پڑا، میں کیونکہ گھر سے آگ کھا کے آتا ہوں، کوئلے میرے اندر ہوتے ہیں، یہ کیا شور مچا رہے ہو، عبادت خراب کر دی تو نے۔ وہ ایسے ہی بندہ کوئی وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بے عزتی کر دی، اس نے اس کی
ساری عزت کا ستیہ ناش کر دے. وہ کہنے لگا یار غلطی کی مسجد میں. بندہ چلا باہر نکل کے رات کو کلب میں چلا گیا. وہاں جب کلب میں پہنچا تو صبح والی ذلت کا اثر اس کے اوپر تھا. اس کو محسوس ہو رہا تھا میری کسی نے بے عزتی کی. اس نے جام منگوایا پینے کے لیے. یک دم صبح والا خیال آیا تو ہاتھ لگا, گلاس نیچے گر گیا, ٹوٹ گیا. ویٹر بھاگتا ہوا آیا. وہ کہنے لگا لو بھائی صبح بھی ہوئی اب بھی ہونے لگی ہے, صبح بھی بیزتی ہوئی بیزتی اب بھی ہونے لگی ہے. ویٹر نے آ کے پوچھا بھائی صاحب آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی, آپ کو کوئی چوٹ تو. اس نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں. کہا ایک اور صاحب کو ایک اور گلاس دو. جب وہ وہاں سے جام پی کے باہر نکل رہا تھا کہہ رہا تھا یہاں تو محبت کرتے میں روز آیا کروں, تو میں نے اپنے غصے سے ایک بندہ مسجد سے باہر نکال دیا. اگر یہی فون میرا بول جاتا تو پھر میں کیا کرتا. ہمارے رویوں نے, ہماری سخت مزاجی نے, ہمارے تشدد نے, ہماری سخت طبیعتوں نے لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دیا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بندہ آتا تھا نا تو آپ اتنی محبت سے بات کرتے تھے وہ جاتے ہی نہیں تھا اٹھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ جاتا تو آپ ایسے محبت سے اس کی طرف دیکھتے. کافر ہوتا تو مسلمان ہو جاتا, کافر مسلمان ہو جاتا. صاحب مشکان نے مشکاۃ شریف میں لکھا کہ ایک یہودی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور وہ یہی دیکھنے کے لیے آیا کہ تورات میں جو رسول اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں کہ نہیں. اس نے کوئی مسئلہ پوچھا, کہنے لگا مجھے کچھ دیں. آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں. کہنے لگا آپ دیں گے تو میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھا رہا. اور آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب تک مہمان بیٹھا ہوتا چاہے غیر مسلم ہوتا آپ اٹھ کے نہیں جاتے تھے. صبح فجر کا آیا ہوا, ظہر عصر مغرب عشاء, پھر فجر ہو گئی, 24 گھنٹے وہ آپ کے پاس بیٹھے رہا, آپ بھی بیٹھے. جب وہ نماز فجر آپ پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہنے لگا حضور میں نے تورات میں آپ کی یہ صفت پڑھی تھی, میں نے آپ میں وہ صفت دیکھ لی ہے, اب مجھے کلمہ پڑھا دیں میں مسلمان ہوں. آپ کی شفقتوں سے, آپ کی نرمیوں سے, آپ کی محبتوں سے کافر مسلمان ہو جاتے تھے. اور ہماری سخت طبیعت کی وجہ سے ہمارے محلے کا نمازی نماز چھوڑ دے کہنا چھڈو پڑے تھے کی رکھا, یہ تو گھر میں نے اللہ کے لیے بنایا تھا, تو گھر میں نے اس لیے بنایا تھا لوگ آ کے یہاں عبادت کر. میں مسجد کا ٹھیکیدار تھا نا تو میں نے کہا نہیں تو نے ہاتھ یہاں کیوں باندھے ہوئے ہیں, تو اونچی آمین کیوں کہتا ہے, تو ہاتھ کیوں نیچے چھوڑ دیتا ہے, تو نماز کے بعد ذکر کیوں نہیں کرتا. کیا ان مسئلوں میں رکھا. یاد رکھو میرے پیارے بزرگوں دوستوں بھائیوں, روح نکلنے سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک پوری کتب حدیث پڑھ کے دیکھ لو, کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے میدان معاشر میں یہ سوال کرنا ہے کہ تو نے یہاں ہاتھ رکھ کے کیوں نماز پڑھی. کہیں نہیں سوال. اس نے سوال یہ کرنا ہے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ نہیں سوال ہونا کہ یہاں کر کے پڑھی. یہاں کر کے نماز پڑھو گے تو بھی ہو جائے گی, یہاں رکھ کے پڑھو گے تو بھی ہو جائے گی, سیدھے ہاتھ چھوڑ دو گے تو نماز تب بھی ہو جائے گی. وہاں یہ سوال نہیں ہونا میں نے اپنی سختی اور شدت کی وجہ سے یہاں ہاتھ رکھے والے کو کہا کہ تو نے کیوں رکھا ہے یہاں پہ, اور کہ بھائی کسی اور مسجد پہ چلے جانے. بندہ میں نے مسجد کا ضائع کر دیا. اس نے یہاں رکھے ہوئے تھے نماز پڑھ تو رہا تھا, اس کا مجھے خیال ہے تو وہ جو باہر ریڑیوں پہ بندے کھڑے ہیں مجھے ان کا کیوں نہیں خیال آیا, ان کو جا کے میں دعوت و تبلیغ کیوں نہیں کرتا, کیا وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو. مسجد میں آئے ہوئے لوگوں کے اوپر تشدد کرتا ہوں میں, یہ اسلام دکھا رہا ہوں. اس کا نقصان کیا؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت ختم ہوتی چلی جائے. جب ہم لوگوں سے پیار کریں گے جیسا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا, آپ نے فرمایا میں نے تیرے لیے کھانا بنایا, کھانا کھا. بیٹھ گیا. وہ انسان تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. جب کھانا کھانے لگا نا تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے لے. کہنے لگا اللہ کون ہے, میں تو نہیں اللہ کو اور میں چل اٹھ یہاں سے, میں نے تجھے کھانا نہیں کھلانا. اس کو اٹھا دیا. جب وہ اٹھ کے باہر چلا گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا, یہ کیا کیا آپ نے.
وہ بندہ اتنے سالوں سے میرا نام نہیں لے رہا تھا، میں تو اس کو روز کھانا دیتا تھا. یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو اٹھا دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے میرا نام نہیں لیا. اب جاؤ واپس اس کو بلا کے لاؤ، اس کو کہو تو نہ دینا، آ تو کھانا کھا، اور اس کو بتانا یہ پیغام میرے رب نے بھیجا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گئے، انہوں نے بلایا، فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے تو نہ لینا، کھانا تو کھا. اس نے کہا تیرا رب اتنا کریم ہے؟ کہا ہاں میرا رب اتنا کریم. کہا پھر مجھے اپنے رب کے محبت والے پہلو میں داخل کر. جب ہم اسلام کا یہ رخ لوگوں کو بتائیں گے تو ہماری مسجدیں آباد ہوں. جب ہم لوگوں کو اسلام کی عظمت و حقانیت بتائیں گے پھر ہماری مسجدیں آباد ہوں. ہمیں ضرورت ہے سخت ترین، ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی، گھروں میں جا کے اسلام پہنچانے کی ضرورت ہے. مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، مسجد کا مؤذن، پروفیسر یونیورسٹی کا، پروفیسر لیکچرار کالج کا، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی سیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے واز کر دیا تو تبلیغ ہو گئی. تو جو امام الانبیاء ہے وہ کہتے ہیں میں صفحہ پہ کھڑا ہو کے واز کر دیا تو تبلیغ ہو گئی. انہوں نے لوگوں کی بستیوں میں جا کے اسلام کی دعوت دی، پتھر کھائے لوگوں سے، پھر جا کے اسلام پہنچایا لوگوں تک. اور جب پتھر لوگ مارتے تھے تو رسول اللہ آگے سے روکتے نہیں تھے، مطلب مار لو. جب طائف کی بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پہ پتھر مارے، یہاں خون بہہ کے نیچے چلا گیا جوتے میں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے، عرض کی حضور اللہ فرما رہا ہے آپ اس درخت کو آواز دے کے بلائیں. آپ نے فرمایا یا شجرتا، اے درخت. اس کو آواز دی، درخت زمین چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. آپ نے فرمایا جبریل کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کہ حضور میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کھڑے ہیں آپ کے اشارے کے منتظر، ہم آپ کے اشارے کے منتظر. آپ اشارہ فرمائیں، اللہ کی ساری مخلوق ان کو پیس کے رکھ دے گی جنہوں نے پتھر مارے آپ. ہم نے فرمایا میں ان کو سزا دینے کے لیے تو نہیں ہے، میں تکلیف دینے کے لیے تو نہیں ہے، میں تو رحمت بن کے آیا. اس اسلام کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کی دعوت و تبلیغ کو سیکھنے کے لیے ہفتے کی رات کو نماز عشاء کے بعد نگینہ مسجد ہفتہ وار تعلیمی تربیتی پروگرام ہوتا. جو بندہ صحیح معنوں میں مبلغ بننا چاہتا ہے وہ ہفتے کی رات کو آیا کرے تاکہ اس کو پتہ چلے اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.